انڈیا گوا سے بات کر رہا ہوں حسن صاحب. میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. تو پتہ ہے بس طلاق کا بات کرنی ہے. جب چار مولانا مطلب جب بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ ٹرپل طلاق از ون طلاق. ختم ہو گئی بات. اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آخر میں یہی کہا تھا کہ میں واپس سے رجوع کرتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے. تو دیکھنے پہ لگتا ہے کہ گاندھی صاحب نے جو بھی طلاق کے بارے میں کہا ہے کلین اینڈ کلیئر ہے, وہی رہنا چاہیے. تو ان کو اتنی بڑی غلطی کیوں لگ گئی ہے چاروں لوگوں کو؟ آئی ایم سوری اینڈ وائی یو آر ٹیکنگ دیم ویری سیریسلی. تھینک یو. دیکھیے ان کا جو علمی مسئلہ ہے نا اس کو سمجھیں. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ طلاق کا ایک متعین قانون ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق, جب طلاق کا مصمم ارادہ کر لو. ارادہ کب ہوتا ہے؟ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچ کے اور غور و فکر کے جیسے نکاح کرتا ہے آدمی, اس نتیجے پر پہنچ گئے ہو کہ نکاح آگے نہیں چل سکتا, تو پھر قرآن مجید نے ایک پورا کا پورا کرائٹیریا بتایا ہے کہ کیسے الگ ہونا ہے. وہ سب سے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے پیریڈز کی رعایت سے عدت کی تعین کے ساتھ ایک طلاق دینی ہے. اس کے بعد بیوی کو یہ حکم دیا کہ تم نے وہیں پہ رہنا ہے. شوہر کو یہ کہنا ہے تم نے نہیں نکلنا. پھر بیوی کو یہ کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں اگر کوئی چیز ہو تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہو گئے. اس سے پیچھے بھی بتا دیا جب تنازع پیدا ہو تو حکم لے کر آؤ. طلاق تک بات پہنچ گئی ہے تو قرآن کا قانون ہے ایک طلاق دی جائے گی, اس کے بعد خاتون رخصت ہو کے گھر سے چلی جائے گی. یہ قانون ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو لینا ہے تو آپ نکاح کریں اور اپنے دوبارہ نکاح میں لے آئیں. خود اس قانون کی خلاف ورزی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی, اور ابھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز میں اس پر گفتگو کی ہے. جو طلاق کا قانون ہے اس میں جب خلاف ورزی ہو گئی تو رسول اللہ نے کیا فیصلے کیے. یعنی ایک خاتون کو ایام میں طلاق دے دی گئی اور ایک خاتون کو اسی طریقے سے 3 طلاقیں دے دی گئیں, تو دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ کیا تھا کہ لوٹائی جائیں گی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ تم نے اپنایا ہے. اس کے بعد جو ہمارا علم ہے اس کو جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ان سے غلط انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ کو لے جا کر قرآن مجید کے اوپر جو کچھ اس کا قانون تھا اثر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد والہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. 3 چیزیں غصے میں ہو, مذاق میں ہو, ہنسی میں ہو, جیسے بھی ہو جاتی ہے. ایک نکاح, ایک طلاق, ایک عتاق, غلام آزاد کرنا. تو اب اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا نا. اگرچہ رسول اللہ نے جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ اس سے مختلف ہے. خود آپ کی جو بات یہاں پر لوگ نقل کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ قرآن کا جو قانون طلاق ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں صرف علم کی حد تک بتا رہا ہوں کہ یہ ضعیف روایت ہے, لیکن یہ روایت بھی بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. ہم نے اس روایت پہ تحقیق کی, اس کا صحیح کانٹیکسٹ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے پہلے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوتی, ضعیف ہے. لیکن اگر آپ مان بھی لیں برسبیل تنزل تب بھی اس میں یہ بات نہیں کہی جا رہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا پس منظر بالکل مختلف ہے. مدینے کے اندر ایک آدمی تھا جو نکاح کرتا تھا اور نکاح کرنے کے بعد حقوق نہیں دیتا تھا, اور نکاح کرنے کے بعد جب اس کا دل چاہتا تھا طلاقیں دیتا تھا, پھر واپس آتا تھا بیوی کو اپنا لیتا تھا. جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, تم نے نکاح کیا تو مجھے رکھو, کہتا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. طلاق دے تم میرے حقوق ادا کرو, کہتا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا. تو اس شخص کو رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا. حدیث میں الفاظ ہے کان الرجل یطلق النساء, طلاقیں دیتا رہتا تھا بیٹھ کے. اس کو لایا گیا ہے, اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آج کے بعد یہ ہنسی میں ہو مذاق میں ہو, اگر تم نے یہ کام کیا ہم نافذ کر دیں گے. تو یہ اس سے بالکل مختلف بات ہے جو اس سے اخذ کی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا غصے میں طلاق کا کوئی امکان نہیں ہے, بالکل طلاق نہیں ہوتی غصے میں, اور طلاق کا پورا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کر کے دی جائے گی تو طلاق نافذ نہیں ہوگی.